ورسول الله. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری اور لاریب کتاب ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے. اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. کسی زمانے میں اور کسی موقع اور وقت پر قرآن کریم کی تعلیمات پرانی اور بوسیدہ نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل بتاتا تھا، ان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتا تھا، ان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ تھا، قرآن کریم آج کے دور میں بھی اسی طرح بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. آج بدقسمتی سے ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اور قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلسل امت مسلمہ کو قرآن کریم سے دور کرنے کی سازشوں میں مگن اور مصروف ہیں. اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے کا جائزہ لیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس وقت کے کفار اور اسلام دشمن عناصر نے اپنی سب سے زیادہ توانائیاں جس چیز پر صرف کی وہ یہ تھی کہ قرآن اور مسلمانوں کا اور قرآن اور انسانوں کا تعلق آپس میں توڑ دیا جائے. قرآن کریم کے 24ویں سپارے کی سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ اس زمانے کے کافروں نے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے یہ حربہ آزمایا کہ وہ کہنے لگے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اتنا شور و غل مچاؤ، اتنی ہاہار مچاؤ تاکہ لوگ قرآن کی طرف توجہ نہ کریں اور ان کی توجہ بٹ جائے اور تمہارے شور کی طرف متوجہ ہو جائے. آج سے 1400 سال پہلے کا یہ حربہ قرآن کریم میں موجود ہے. اگر ہم آج اپنے گرد و پیش پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج مغربی میڈیا مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے اپنے انہی پیشواؤں کے اس فارمولے پہ عمل پیرا ہے اور اس کو مکمل انداز میں اس کی پیروی کر رہا ہے. گویا وہ میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے اتنا شور و غل مچانا چاہتا ہے، اتنی کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسے حالات اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان
نعوذ باللہ اپنی اس مذہبی کتاب قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے اور ان کا ناطہ قرآن سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا جائے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اس وقت کے کافروں کا ایک اور حربہ بیان کیا گیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ مکہ کے رہنے والا ایک شخص جس کا نام نضر ابن حارث تھا، وہ روم اور فارس کے اسفار پہ جایا کرتا تھا اور وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں اور اسی طرح ناچنے گانے والی لونڈیاں اور باندیاں خرید کے لاتا تھا اور مکہ مکرمہ میں میوزیکل شو اور کنسرٹ کا انعقاد کروایا کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان قصے کہانیوں کی کتابوں میں اور ان رقاصاؤں کا شو دیکھنے میں مگن ہو جائیں اور قرآن کی طرف ان کی توجہ نہ جائے۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے معاشرے میں ایسے ناولز، ایسے قصے کہانیوں کی کتابیں، ایسی فلمیں اور ایسی بیہودہ چیزیں ایک سازش کے تحت پھیلا دی گئی ہیں، اور نعوذ باللہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل میں اس بے حیائی اور برائی کو اس قدر تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل ان گمراہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے اور قرآن کریم کی طرف ان کی توجہ نہ جائے۔ تو طریقہ کار وہی ہے، طریقہ واردات بھی وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کے کافروں کا تھا۔ آج بھی اسی انداز سے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے۔ آج کے یہ حالات مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس وقت کے کافروں کی ساری سازشوں کو اور ساری شرارتوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا تھا، اتحاد کے ذریعے، اتفاق کے ذریعے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم نے واضح حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا اصول آج ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ مسلمان اس اصول پہ آ جائے، باہمی تفرقہ بازی اور باہمی اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو، مسلم معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو بچائیں اور دنیا کے سامنے ایک واضح پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری اور لاریب کتاب قرآن کریم پہ مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق آج سے 1400 سال پہلے کا کافر نہ تو توڑ سکا تھا اور نہ ہی آج کا کافر ہمارا تعلق قرآن سے توڑ سکتا ہے اور ہمیں قرآن سے دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کی تعلیمات حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کافروں کی سازشوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا